السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ تیسرا پارہ سورہ البروج آیت نمبر 4۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود۔ ترجمہ کہ مارے گئے گڑھے والے جس پہ خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ کن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو آگ کے گڑھوں میں جلایا گیا تھا؟ تو مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکے کو میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیجا۔ اس لڑکے کے رستے میں ایک راہب تھا۔ لڑکا راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت پسند آئیں۔ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا راستے میں راہب کی مجلس میں بیٹھ جاتا۔ جادوگر لڑکے کو دیر تک ساتھ آنے کی وجہ سے سزا دیتا، چنانچہ لڑکے نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب تم راہب سے خطرہ محسوس کرو تو اسے کہو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خطرہ محسوس ہو تو کہو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے اپنے رستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا رستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا، آج مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساحر بہتر ہے یا وہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے درست ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ رستے سے گزر سکیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر جانور کو مارا تو وہ مر گیا، لوگوں کا رستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ راہب نے کہا، آج تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اب تو ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں تجھے مصائب میں مبتلا ہونا پڑے گا، پس جب تجھے مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے تو میرے متعلق کسی کو کچھ نہ بتانا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھوں، برس زدہ انسانوں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کرتا۔ ان کے روحانی علاج سے وہ تندرست ہو جاتے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک مصاحب جو اندھا ہو گیا تھا، وہ لڑکے کی خدمت میں بہت سے تحائف لے کے پہنچا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فآمن باللہ فتعالی فشفاہ اللہ تعالی، کہ شفا تو صرف اللہ دے سکتا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بیماری کی مشکل آسان نہیں کر سکتا۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا عنایت فرمائے۔ چنانچہ جب وہ ایمان لے آیا تو اللہ نے اس کو شفا بخش دی۔ بادشاہ کا مصاحب حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے بصارت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی۔ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اور اللہ ہی ہے۔ یعنی اس میں ہمیں اب مین پوائنٹ کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم دین کا کام کریں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔
نہ کہ کسی اور سے۔ اگر آج کل کے دور میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کون سا فرقہ صحیح ہے یا کون سا صحیح نہیں ہے، اس میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، جو شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دے وہ بندہ صحیح ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور لوگوں سے اور ہستیوں سے اور چیزوں سے آپ کو جوڑ دیں تو سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جب انسان اللہ کی کتاب سے جڑتا ہے تو ٹینشن لفظ اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کے دیکھ لیں کہ جو کوئی اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری تقدیر بنائی اور جو کچھ تو نے لکھا ہے میرے حق میں بہتر ہے، تو اس سے انسان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور مشکلات بھی پھر مشکل لگتی ہی نہیں ہے جب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے بہتری لائیں گے۔ اور یقین جانے ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ بعض دفعہ جب مشکل حالات ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، لیکن جب وہ مشکل گزر جاتی ہے اس کے بعد جو حالات آتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دینے کے لیے ہمارے اوپر مشکل بھیجی تھی۔ اب کیا ہوا، بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کرنے اور اس پر تشدد کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا، چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب ہو کے کہا بیٹا اب تیرے جادو کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ تو جادو سے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے اور تو بہت ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ کلمہ توحید کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ ہی کی قدرت ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی کی قدرت رہے گی۔ اس نے کہا کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا، چنانچہ راہب کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوا کے اس سے راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یعنی ایمان لانے والوں کو بعض دفعہ اپنے دین کی خاطر جان بھی دینی پڑتی ہے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو حق بیان ہی نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور اس کے سر کے اوپر سب کے سامنے آرا کیوں رکھوایا گیا کہ اس کو دیکھ کے کہ اس کی موت کیسی ہوئی ہے باقی لوگ یہ دین چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بادشاہ کے مصائب کو لایا گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ، اس نے انکار کیا۔ اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی اس راہب کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور جو بادشاہ کے پاس جو اس کا وزیر تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کے بعد لڑکے کو لایا گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میری جان تو چلی جائے گی لیکن میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں ماننا، میں نے کلمہ توحید پہ اپنی جان دینی ہے۔ جب انسان کی نظر آخرت پر ہو، جنت پر ہو، اللہ کی رضا پہ ہو تو انسان کو اگر یہ دنیا میں انسان کی جان بھی چلی جائے تو انسان کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سب سے بڑا سودا ہے کہ مجھے شہادت مل جائے، اور شہادت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں۔ اب کیا ہوا کہ لڑکے کو بھی لایا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس فلاں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اپنا دین چھوڑنے کو کہو، اگر چھوڑ دے تو بہتر، اگر نہ چھوڑے تو اس کو نیچے دھکا دے دو۔ اس کو حکم کے مطابق پہاڑ کی چوٹی پر لوگ لے گئے۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اور یہ بہت زبردست دعا ہے۔ اگر کسی کو اپنے دشمنوں سے خطرہ ہو، اگر کسی کو کسی بھی لحاظ سے اپنی جان کا خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آپ کے اوپر کوئی بھی قدرت نہیں پا سکے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو کیا ہوا اس کی دعا پڑھنے کی وجہ سے کہ چنانچہ پہاڑ پر زلزلے کی
زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ سب کے سب جو اسے گرانے گئے تھے خود نیچے گر گئے، اور لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا مجھ کو اللہ نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے درمیان پہنچو تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ وسط سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے پھر دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے دے۔ دعا مانگتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ نے ان سے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ سے کہا تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو میری بات پر عمل نہ کرے، یعنی تو مجھے مارنا جاتا ہے نا، تو میں جس طرح کہوں گا اگر تو نے اس طرح مجھے مارا تو مجھے مار سکے گا، ورنہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے پر رکھو اور پھر پڑھو بسم اللہ رب الغلام، کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے، کہہ کر مجھے تیر مارو، اس طرح مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو سولی پر لٹکا دیا۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ اس نے اگر 2 لوگوں کو آرے کے ذریعے مارا تھا تو اس کو کیوں نہیں مارا؟ اس بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کو مار ڈالا لوگوں کے سامنے تو لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ ہر دور میں اسلام ہی مذہب رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو ایسے طریقے سے مارا جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو جب یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر لڑکے نے اس کو کہا کہ مجھے اس طرح مارو گے تو میں مار جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اسی کے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کی چلے پر رکھ کے بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا گیا۔ تیر اس کی کن پٹی پہ جا لگا، لڑکے نے وہیں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مر گیا۔ اگر دین کے راستے میں جان بھی چلی جائے تو جنت کے بدلے چھوٹا سودا ہے، اور جب انسان یہ سوچے کہ مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے، اللہ کی راہ میں جان چلی جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی جس بات سے بادشاہ ڈرتا تھا وہی بات ہو گئی۔ جتنا بھی مجمع وہاں پہ تھا ان سب نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی ہے، لوگوں نے تجھے رب ماننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کی بڑی پاور ہوتی ہے، اگر کوئی بادشاہ بھی بنا ہوا ہے تو لوگوں کی وجہ سے لوگ اس کو بادشاہ ماننا چھوڑ دیں تو وہ کہیں کیا نہ رہے۔ بادشاہ نے سڑکوں میں خندقیں کھودنے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ پورے شہر میں خندقیں کھودی گئیں اور خندقیں کھود کے پھر ان میں آگ جلائی گئی، آگ بھری گئی ان خندقوں کے اندر۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو ان میں ڈال دو۔ یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کو تڑپایا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ کہا کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں صحابہ کرام کو کتنی اذیتیں دی گئیں، صحابہ کرام کو کتنا ستایا گیا۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو مالک تھا وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے سارا دن لڑکوں کو ان کو دیتا کہ اس کو تپتی ہوئی ریت اور پتھر والی زمین کے اوپر، پتھریلی زمین کے اوپر ان کو گھسیٹو، سارا دن لڑکے ان کو گھسیٹتے رہتے، اور حضرت بلال احد 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 کہتے رہتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر گرم تپتی ہوئی ریت پہ حضرت بلال کو لٹا کے تو اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ یہ ہل نہ سکیں، اور پھر بھی حضرت بلال احد احد کہتے رہتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ بلال تیرا رب تجھے بچا نہیں سکتا، تجھے اتنی اذیتیں مل رہی ہیں، تیرا رب تجھے بچا نہیں سکتا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جب تم بازار سے برتن لیتے ہو اسے ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ یہ برتن صحیح ہے یا نہیں ہے، تو کیا میرا رب مجھے ٹھونک بجا کے نہ دیکھے گا کہ بلال نے جو کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بلال اپنی اس بات میں سچا ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کا ایمان ایسا سچا ایمان تھا کہ دیکھ لیں آج بھی کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مسجد بنتی ہے تو لوگ اس کا نام مسجد بلال رکھتے ہیں۔ قیامت تک حضرت بلال کا نام اللہ نے باقی رکھا ان کے ایمان کی وجہ سے۔
حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا اس نے کیا کیا کہ آگ جلائی، آگ جلا کے حضرت خباب کو اوپر لٹا دیتا تھا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ حضرت خباب ہل نہ سکیں. اور حضرت خباب کہتے ہیں کہ میرے جو جسم کی چربی اور گوشت اور خون جب ان کوئلوں کے اوپر پڑتا وہ بجھتے تب میری جان چھوٹتی، ورنہ اسی طرح مجھے تکلیف دی جاتی. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے صرف ان کا منہ باہر نکال دیا جاتا اور مرچوں کی دھونی ان کو دی جاتی. بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کو اتنی تکلیف دی گئی کہ جو کچھ مشرکین نے ان کے منہ سے نکلوایا وہ انہوں نے کہا. اور پھر جب ان کی جان چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے وہی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھا کہ بتاؤ تمہارے دل کی کیا حالت تھی. تو کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات بھی نازل کر دی، وہ لوگ جن کو ستایا گیا اگر ان کو موت کا ڈر ہو، یعنی کہ اتنی زیادہ ان کو اذیت دی ہے، وہ کلمہ کفر کہہ دیں تو کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں ابو جہل نے باندھ کے 4 اونٹوں کے ساتھ اس نے باندھ دیے، ایک بازو ایک ہاتھ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور اونٹوں کو اس نے چلا دیا. کتنی شدید ان کو تکلیف دی گئی، کتنی اذیت دی گئی ان کو کہ ان کے جسم کے اعضاء اکھڑ گئے تھے. اور یہاں پہ بھی ابو جہل کو پھر سکون ہی ہے، پھر اس نے حضرت سمیہ کو زیر ناف نیزہ مار کے تو ان کی جان ہی لے لی. اسلام کی پہلی شہید خاتون، اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں. آج ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، ہماری خواتین، یہ ہمارا سانس بند ہوتا ہے، پردہ نہیں کر سکتی، اسلامی ملک میں رہ کر اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی، کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا. اسلام اگر ہمارا مذہب ہے تو اس میں جو اللہ کا حکم ہے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہم نے اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے، اگر ہمیں جنت چاہیے. اور اگر ہمیں جنت نہیں چاہیے تو پھر جیسے چاہو جیو. تو کیا ہوا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے ان کو ان میں ڈال دو. چنانچہ ان کو آگ میں جھونک دیا گیا. آخرکار ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا. اس نے آگ میں داخل ہونے سے پس و پیش کیا کہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، میں خود تو چلی جاؤں گی، میرا یہ بچہ بھی جل جائے گا. تو لڑکا بول اٹھا، وہ جو بچہ اس کے پاس چھوٹا سا وہ بھی بول اٹھا، اس نے بھی گواہی دے دی، اماں صبر کرو، یقیناً تم حق پہ ہو. جو لوگ حق پہ ہوں ان کی جان بھی چلی جائے تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ اور اس کے وزیر جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کے اوپر ہنس رہے تھے اور ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، تو آگ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس آگ نے بادشاہ کو اور اس کے وزیروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بھی ان کے ساتھ جل کے مر گئے. تو اس پورے واقعے سے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں نازل کیا ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1 کہ اگر دین کے راستے پہ جان بھی چلی جائے تو یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے، اور دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں یہ عارضی ہیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ ابدی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کو نے ساری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزاری ہوگی، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس نے دنیا میں کوئی ایک سانس بھی سکھ کا نہیں لیا ہوگا، اس کو صرف جنت کی ایک دفعہ نہر میں غوطہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا. اور جس شخص نے دنیا میں ساری زندگی اس نے عیش میں گزاری ہوگی، اس کو اگر دوزخ میں ایک اس کو غوطہ لگایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی دیکھا ہی نہیں ہے کہ سکھ کیا چیز ہوتی ہے، آرام کیا چیز ہوتی ہے. تو دنیا کی مشکلات عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں. تو ہم نے فکر دنیا کی نہیں اپنی آخرت کی کرنی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے. اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. صحابہ کرام کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھی موت آئی، وہ بھی چلے گئے. اور جو آج تک جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بچیوں کے ساتھ، ان کے پردہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بدتمیزیاں جو کی جا رہی ہیں، ان کے بھرکے کھینچے جا رہے ہیں، مسلمان مردوں کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو مارنے والے بھی نہیں بچیں گے اور جن کو مارا جا رہا ہے
انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ برما میں دیکھ لیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا، اور اسی طرح فلسطین کے اندر، کشمیر میں، عراق میں، یعنی جہاں جہاں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے، صرف اس کلمے کی وجہ سے مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ مشکلات آئیں گی، لیکن انسان اگر ثابت قدم رہے تو آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ اصل کامیاب ہیں۔ دنیا میں مشکلات آئیں تو پریشان نہیں ہونا، یہ زندگی گزر جائے گی اور یہ مشکلات بھی گزر جائیں گی، تو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں کامیابیاں عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دیکھی اور اندیکھی مخلوق سے ان کی مدد فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔